حضرت و اعلی حضرت امام اہل سنت نے 4 سال کی عمر شریفہ میں ناظرہ قرآن مجید و فرقان حمید ختم کیا. 6 سال کی عمر شریفہ ہے. 6 سال کی عمر شریفہ میں بریلی شریف میں میلاد کی محفل ہوتی تھی بڑی رات، یعنی دوسرے دن 12 ربیع الاول شریف، گویا 11 ربیع الاول شریف کی رات بڑی محفل ہوتی تھی. اس میں امام اہل سنت نے میلاد مصطفیٰ پر بڑی شاندار طریقے سے گفتگو فرمائی. پہلی تقریر گویا امام اہل سنت نے 6 سال کی عمر میں کی. 8 سال جب عمر شریفہ ہوئی تو دیکھیں مدارس کے اندر جو دینی مدارس ہے اس میں عربی گرامر کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایت النحو. ہر مدرسے میں سنیوں کے ہوں یا غیر سنی کے یہ کتاب ضرور پڑھائی جاتی. حضور اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کتاب کی شرح لکھی، 8 سال کی عمر میں لکھی اور عربی زبان میں لکھی. آپ سوچیں ابھی تو 8 سال کی عمر ہو تو بچے کو کتاب کا نام تک زبان پہ نہیں آئے گا، ہدایت النحو، اور سوچیں اس کتاب کو پڑھنا، اس کتاب کی شرح عربی زبان میں لکھیں. تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ امام اہل سنت کے گھر میں زبان کون سی بولی جاتی تھی. اللہ اکبر. 8 سال کی عمر میں امام اہل سنت نے وہ کتاب لکھی. مختصر یہ ہے کہ 1272 میں پیدا ہوئے، 1275 میں پڑھنا شروع کیا اور صرف 13 سال 10 مہینے 4 دن یا 5 دن امام اہل سنت نے دین کے تمام علوم کو حاصل کر لیا. 13 سال 10 مہینے اور 5 دن میں دین کے تمام علوم کو حاصل کر لیا. یہاں 40 سال لوگوں کی عمر ہو جاتی ہے، وضو کرنا ہی نہیں آتا. جب ایک مرتبہ ہم نے غسل کے طریقے بیان فرمائے تو ایک صاحب کہنے لگے شاہ صاحب 40 سال کے بعد میں پاک ہوا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ناک میں پانی ڈالنا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کلی جو ہے وہ اس طرح سے کرنی ہے. تو یہ تو ہماری قوم کا حال ہے. تو یہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں. 13 سال 10 مہینے اور 4 یا 5 دن کی عمر میں تمام علوم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملکہ عطا فرما دیا. اچھا اب یہی عمر ہے، یعنی آپ 14 سال لگا لیں اور ذرا امیجن کریں آپ 14 سال کا ایک بچہ قد کتنا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، اندازہ لگایا. 14 سال کی عمر میں اپنے والد محترم کے دارالافتاء میں داخل ہوئے. ایک کمرہ ہوتا ہے مفتی صاحب کا، کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جونیئر مفتی بھی موجود ہوتے ہیں. اب والد محترم مفتی تھے، آ گئے اپنے والد محترم کی جگہ پر ایک طرف ہو کر کے بیٹھے. دیکھا ایک پرچہ رکھا ہوا ہے، اٹھایا تو کسی نے سوال پوچھا کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ کسی عورت کا دودھ اگر بچے کی ناک سے ہوتا ہوا پیٹ میں چلا جائے تو وہ حرمت رضاعت کو ثابت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یعنی وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں بن جائے گی یا نہیں بن جائے گی؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں؟ اللہ اکبر. حضور اعلی حضرت 14 سال کی عمر میں قلم اٹھائے اور اس سوال کا جواب تحریر فرمایا. اچھا کتابوں کے حوالے امام اہل سنت کو زبانی یاد، کتابوں کے حوالے بھی دیے. اگر میرے پاس وقت بچا تو میں آپ کو بتاؤں کہ عموماً سوالات کیا ہوتے ہیں مفتیان کرام سے، جوابات کیا ہوتے ہیں اور حوالے کیا ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. امام اہل سنت نے جواب تحریر فرما دیا، کاغذ و قلم کو وہیں پر رکھا، باہر آ گئے کسی کام سے. تھوڑی دیر میں والد محترم داخل ہوئے، مسند نشین ہوئے، ٹیبل پر دیکھا پرچہ پڑا ہوا، دیکھا سوال دیکھا، پھر جواب دیکھا، حوالے دیکھے، عبارتیں دیکھی. تو اب جونیئر مفتی ہوتے ہیں نا ہر دارالفتاء کے اندر. اچھا پہلے ایسا ہوتا تھا جونیئر مفتی ہوتے تھے جب تک مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ حیات رہے کراچی میں کوئی نیا مفتی پیدا ہی نہیں ہوا. اور جیسے ہی ان کا وصال ہوا، ابھی کھارا در میٹھا در کے اندر اتنے مفتی میں آپ کو دکھاؤں کہ فلسطین میں اتنے مفتی نہیں ہوں. ہر گلی کے اندر کوئی نہ کوئی مفتی گھسا ہوا ہے، 2 سال کا، 3 سال، 4 سال،
اور جو دین کا حال کیا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اللہ کی پناہ۔ روزانہ بس اسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صاحب فلاں مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ تو اب مفتیان کرام اتنے ہو گئے۔ اب حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم نے جونیئر مفتیوں سے پوچھا، مولانا یہ جواب تم نے لکھا؟ جی حضور میں نے نہیں لکھا۔ اچھا پھر یہ جواب تم نے لکھا؟ جی حضور میں نے نہیں لکھا۔ اچھا یہ جواب پھر لکھا کس نے؟ کہا حضور آپ کے شہزادے احمد رضا آئے تھے اور وہ یہاں بیٹھ کے کچھ لکھ رہے تھے، ان سے پوچھو کیا پتا انہوں نے لکھا۔ فرمائے بلاؤ ذرا احمد رضا۔ حضور اعلیٰ حضرت حاضری خدمت میں فرمانے لگے، بیٹا احمد رضا یہ جواب تم نے لکھا؟ جی ابا جی میں نے لکھا۔ تو والد محترم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور امام اہل سنت کی پیشانی کو بوسہ دیا، اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی مسند پر بٹھایا، فرمایا بیٹھو احمد رضا، آج سے بریلی کے مفتی اعظم تم ہو، اب فتویٰ نویسی کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ میرے ساتھ مل کے پڑھے، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا،
اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں کہ سفر شریف کا مہینہ شروع ہو چکا اور اس کے ایام جاری و ساری ہیں۔ 25 سفر المظفر یہ وہ تاریخ ہے جس میں ہم اہل سنت والجماعت کے امام اہل سنت، تاجدار اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان جو ان سے محبت کرتے ہیں یقیناً ان کی ذات مسعود کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ان کی روح مبارکہ کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ حضور امام اہل سنت کے لا تعداد احسانات میں یہ ہم پر بڑا احسان ہے کہ امام اہل سنت نے ہمیں عاشق رسول بنایا۔ اگر امام اہل سنت نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم لوگ کن اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی، ہمارے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کو راسخ فرمایا اور واضح طور پہ گویا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی محبت صحیح معنوں میں اس وقت کامل ہوتی ہے کہ جب دل میں حضور علیہ السلام کے پیارے خلفاء حضور کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ صحابیات اور اہل بیت کی محبت دل میں پیدا نہ ہو جائے تو ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ جہاں حضور علیہ السلام سے سچی پکی محبت کرتے ہیں وہیں پر حضور علیہ السلام کے خلفاء حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ صحابیات اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے بھی ہم اہل سنت والجماعت سچی محبت کرتے ہیں۔ حضور اعلی حضرت امام اہل سنت 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 سن عیسوی میں ہندوستان کے مشہور شہر بریلی میں پیدا ہوا۔ امام اہل سنت کا گھرانہ علمی گھرانہ تھا، یعنی والد محترم بھی عالم دین اور زبردست عالم دین اور مفتی، آپ کے جد کریم یعنی آپ کے دادا حضور بھی عالم دین اور مفتی، تو پورا کا پورا خاندان یہ علم کا گہوارہ تھا۔ تو حضور اعلی حضرت امام اہل سنت کی پیدائش ایسے گھر میں ہوئی، کیونکہ گھرانہ علمی تھا اس لیے گھر والوں نے آپ کا سب سے پہلا نام محمد رکھا، کیونکہ اس نام کی بڑی برکتیں اور بڑی فضیلتیں ہیں۔ آج کل ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو عجیب و غریب سمت پر ہمارا معاشرہ چل پڑا۔ لوگ ایسے ایسے نام رکھنے کی کوشش کرتے کہ جو خاندان میں کسی کا نام، جو گلی میں کسی کا نام، جو محلے میں کسی کا نام،
مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا نام رکھیں کہ جو محلے گلی میں کسی کا نہ ہو، اس سے فائدہ کیا ہونے والا؟ کیا امریکہ کی نیشنلٹی گھر پہ مل جائے گی؟ کینیڈا 20 سال کا ویزا آپ کو دے دے گا؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ کہ صاحب ایسا نام رکھیں کہ بس وہ نام کسی کا نہ ہو۔ یاد رکھو کہ اپنے اکابرین کے ناموں پر نام رکھنے کی کوشش کرو، اپنے بزرگوں کے نام پہ نام رکھنے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں کے ناموں پر نام رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نام کا اثر جو ہوتا ہے یہ بندے اور بندی کی ذات پر ضرور ہوتا ہے، کہ جیسا نام ہوگا ویسا ہی اس نام کا اثر ہوگا۔ تو گھر والوں نے آپ کا نام محمد رکھا، اس کی چند فضیلتیں اس میں محمد شریف کی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے یا پوتا دے یا نواسا دے تو آپ اپنے بچوں کا نام ضرور محمد رکھیں، نام علی رکھیں، نام حسن رکھیں، نام حسین رکھیں، نام زین العابدین رکھیں، احمد رضا رکھیں، مصطفیٰ رضا رکھیں۔ اللہ آپ کو بیٹیاں دے، آمنہ نام رکھیں، حفصہ نام رکھیں، عائشہ نام رکھیں، فاطمہ نام رکھیں۔ اتنے پیارے پیارے نام ہیں، اور کوئی ڈرامے سے متاثر ہو گئے اور وہی نام رکھنا شروع کر دیا جس کے کوئی معنی بھی درست نہیں بنتا۔ تو بزرگ خواتین کے ناموں پر جب نام رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان ناموں کا اثر ہمارے بچے اور بچیوں پر ضرور ہوگا۔ دیکھیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے میری محبت کی وجہ سے میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، حضور نے فرمایا دونوں باپ بیٹا جنت میں داخل کیے جائیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ کتنا شاندار نام میرے آقا کا۔ اگر نام سے محبت کی وجہ سے اور برکت حاصل کرنے کے لیے نام محمد رکھا تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کو جنت عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ نام سے مل رہا ہے نا سرکار کا صدقہ، تو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم کچھ یوں عرض کروں گا کہ دو بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، ایک کا نام محمد ہوگا اور دوسرے کا نام احمد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں انہیں جنت میں لے جا۔ وہ بندے عرض کریں گے، مولا ہم نے دنیا میں کوئی کام ایسے کیے نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں، تو مولا ہمیں جنت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی حکمت کیا؟ تو وہ حکمت جاننے کے لیے یہ سوال پوچھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا اسے میں دوزخ میں داخل نہیں فرماؤں گا۔ اچھا جناب، اب ہم نے نام تو رکھ دیا اپنے بچے کا محمد اور نام تو رکھ دیا احمد، تو کیا صرف نام رکھنے سے ہم بریو ذمہ ہو جائیں گے؟ علماء فرماتے نہیں، پھر اس نام کا ادب بھی کرنا ہوگا، اس نام کی عزت بھی کرنی ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب تم بچے کا نام محمد رکھو تو پھر اس کی عزت کرو، اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اس کی قباحت یعنی اس کی برائی کو بیان نہ کرو۔ تو جب نام کسی کا محمد یا احمد ہو تو پھر اس نام کی وجہ سے اس کی عزت کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نام کا کوئی شخص ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس گھر میں برکت پیدا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! ایک اور بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی،
فرمایا کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 بیٹے عطا فرمائے اور اس نے کسی بچے کا نام بھی محمد نہیں رکھا، حضور نے فرمایا ایسا شخص جاہل ہے کہ اللہ نے اسے 3 بیٹے دیے اور اس نے کسی کا نام بھی محمد نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے صاحب، اب یہ بات آپ کے دل و دماغ میں رہنی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے حضور علیہ السلام کی احادیث مقدسہ کی خدمت میں نے بیان کہ جس کا نام محمد اور احمد ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب یہ خوشخبریاں کن لوگوں کے لیے؟ یہ خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو صحیح العقیدہ مسلمان۔ پتہ چلا نام تو محمد یا احمد ہے لیکن ساری زندگی حضور علیہ السلام کی برائی کرتے ہوئے گزار دی۔ نام تو محمد اور احمد ہے، بڑا اچھا نام، لیکن صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا۔ نام تو محمد اور احمد ہے، بڑا اچھا نام ہے، لیکن اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتا۔ تو یاد رکھیں کہ پھر یہ نام اسے فائدہ نہیں دے گا۔ یہ نام کن لوگوں کو فائدہ دیں گے؟ ان لوگوں کو فائدہ دیں گے کہ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہوں گے۔ تو یہ نام یقیناً ایسے لوگوں کو ضرور فائدہ پہنچائیں گے۔ تو بچوں کا نام اچھا رکھنے کی کوشش کرو۔ تو حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے گھر والوں نے سب سے پہلے آپ کا نام محمد رکھا، پھر آپ کے جد کریم نے، آپ کے والد محترم نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا۔ تاریخی نام امام اہل سنت کا المختار تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر گھر میں ماں کی بولی یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو ایک مختلف نام سے پکارتی ہے، دیکھیں آپ، اور اگر ماں جب کسی کا کوئی نام رکھ دے تو وہ نام بھی مشہور ہو جاتا۔ جیسے ماں نے اپنی بچی کا نام رکھ دیا گڑیا، وہ پتا چلا اس کے گھر میں کئی گڈے گڑیاں ہو گئی لیکن گلی والے اسے ابھی تک گڑیا ہی کہہ کے پکارا۔ تو یہ ماں جب نام رکھتی ہے تو اس نام کو بھی عزت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی والدہ مہربا نے آپ کو محبت سے امن میاں کہہ کے پکارتی تھی، یہی نام رکھا ہوا تھا اور یہی نام کہہ کے پکارتی تھی۔ امام اہل سنت جب بڑے ہوئے تو امام اہل سنت نے اپنے نام کے آگے عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا۔ نام گویا ہو گیا محمد عبد المصطفیٰ احمد رضا خان۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس عبد مصطفیٰ نام سے اتنی محبت کہ اپنے نعتیہ دیوان میں ایک جگہ پر خود لکھا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یعنی اللہ کا حقیقی بندہ وہی ہے جو پیارے مصطفیٰ کا غلام ہے۔ کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ انشاءاللہ جو غلامان مصطفیٰ ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی امان ہے، قبر میں بھی امان ہے اور انشاءاللہ محشر میں بھی امان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ جس وقت ہم خاندان کو دیکھتے تو آپ کے آبا و اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا۔ افغانستان کا مشہور شہر قندھار جو آج بھی موجود ہے، اس کا ایک قبیلہ تھا بڑھیج، اس کے پٹھان تھے۔ سلطنت مغلیہ یا شاہان مغلیہ آپ کہہ لیں، اس دور میں اس خاندان نے افغانستان سے ہجرت کرنے کے بعد یہ خاندان تاریخ اعتبار سے جب میں دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے لاہور آیا۔ لاہور میں کچھ عرصے اقامت وزیر ہوا اور لاہور میں رہنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ دہلی میں داخل ہو گیا اور پھر بریلی شریف میں جا کر مکمل طور پر اقامت پذیر ہو گئے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے آبا و اجداد پٹھان تھے اور افغانستان سے آپ کا تعلق تھا۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جد کریم یعنی دادا حضرت علامہ مولانا مفتی رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ سے کہا کہ اپنے زمانے کے بڑے زبردست عالم اور مفتی تھے۔ تو 1246 کے اندر 1246 ہجری میں یہ بریلی شریف میں دار الافتاء کی بنیاد رکھی۔
دارالفتہ آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر مفتی صاحب بیٹھ کر فتاوی نویسی کا کام کرتے ہیں، کیونکہ جہاں پر مسلمان ہوتے ہیں وہاں پر شرعی مسئلے اور مسائل کا ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، تو وہ فتاوی نویسی کا کام کرتے تھے عربی زبان پر اور فارسی زبان پر یہ کمال مہارت حاصل، اور اللہ اکبر میں آپ کو بتاؤں یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن ہم دیکھتے ہیں مولانا رضا علی خان صاحب کے جد کریم اپنے وقت کے اللہ کے ولی بھی تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ اپنے جوان مرید کے ساتھ کسی کام سے نکلے، یہ وہ وقت تھا کہ جب میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ ہند کے اندر ہولی کہ جس میں ایک دوسرے پر یہ ہندو رنگ پھینکتے ہیں، یہ ہولی انعقاد پذیر تھا، اور اس میں ایک دوسرے پر بڑے ڈارک کلر یہ پھینکتے ہیں کہ اگر لباس پہ لگ جائے تو چھڑانا مشکل، جسم پر لگ جائے آپ غسل کرتے رہیں اس رنگ کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو ایک دوسرے پر جو ہے یہ رنگ پھینکتے ہیں۔ تو مولانا رضا علی خان صاحب اپنے جوان مرید کے ساتھ کسی کام سے نکلے۔ اچھا یہ ہندو جب یہ ان کا یہ ہولی انعقاد پذیر ہوتا ہے یا دیگر ان کی جو رسومات، اس میں یہ مسلمانوں کو ضرور ٹارگٹ کرتے ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب تو ہندوستان کے اندر بلا وجہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا، جو آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر ویڈیوز کہ مسلمانوں کی داڑیاں کھینچی جا رہی ہیں، نہت کے مسلمانوں کو 15-20 ہندو بھیڑیے جو ہے وہ مل کر کے مار رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، یہ سارے معاملات آپ کے سامنے۔ تو مولانا رضا علی خان صاحب نکلے ساتھ اپنے جوان مرید کے ساتھ کسی کام سے۔ اب ایک ہندو عورت اپنے مکان کی چھت پہ کھڑی، اس کی نظر پڑ گئی کہ دو مسلمان آ رہے ہیں، کوئی شرارت کی جائے، تو وہ تھال میں رنگ لے کے آئی، اور مولانا رضا علی خان صاحب جیسے ہی نیچے سے گزرنے لگے اس نے اوپر سے رنگ پھینک دیا۔ اب وہ رنگ آ کر سیدھا مولانا رضا علی خان صاحب کے امامے کو رنگین کر گیا، ریش مبارک کا رنگین، لباس مبارک کا رنگین ہو گئے۔ اب مرید ہوتا وہ اپنے پیر کی بے عزتی کیسے برداشت کرے؟ کوئی اگر شان میں گستاخی کرے تو کیسے برداشت کرے؟ چنانچہ مولانا رضا علی خان صاحب نے دیکھا اپنے جوان مرید کی طرف کہ غصے سے چہرہ جو ہے وہ پیلا اور سرخ لال پیلا ہو رہا ہے غصے سے۔ فرمانے لگے کیا ہو گیا؟ کہا حضرت آپ مجھے اجازت دیں، میں اس عورت کو سبق سکھاتا ہوں۔ فرمایا اس نے کیا کیا؟ کہا حضور آپ نہیں دیکھ رہے، اسی نے شرارت اور آپ کے اوپر اس نے رنگ پھینک دیا، امام رنگین ہو گیا، داڑھی مبارک کا رنگین، لباس مبارک کا رنگین ہو گئے۔ بزرگ ہوتے ہیں، مسکرا کے فرمانے لگے کوئی بات نہیں، چھوڑو، اس نے ہمیں رنگا ہے نا، تم دیکھنا کہ اللہ اس کو اسلام کے رنگ میں رنگ دے گا۔ بس یہ کلمات اپنی زبان سے نکالنے تھے کہ وہ عورت نیچے اتر گئی اور حضرت کے سامنے کلمہ پڑھ کے اسلام اس نے قبول کیا۔ تو مولانا رضا علی خان صاحب نے 1246 کے اندر مسند افتاء کی بنیاد رکھی۔ اچھا پھر میں آپ کو یہ بات بتاؤں، دیکھیں اگر باپ ڈاکٹر ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی ڈاکٹر بنے، اگر باپ انجینئر ہے تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچہ انجینئر بنے، اگر باپ بزنس مین ہے تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچہ بزنس مین بنے، اگر باپ سائنسدان ہے تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی سائنسدان بنے۔ اسی طرح سے اگر باپ عالم دین ہے تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی عالم دین بنے، باپ اگر مفتی ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ مفتی بنے، حافظ قرآن بنے، قاری قرآن بنے۔ ہر فیلڈ میں تقریباً آپ کو ایسی چیز دکھائی دے گی، اور باپ کے لیے وہ وقت بڑا خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر زندگی کے اندر بچہ عالم دین بن جائے اور پھر اس کے نام کو شہرت حاصل ہو کہ علاقے والے، ملک والے اور بیرون ملک لوگ اس کو جاننے لگ جائیں، تو آپ یوں سمجھیں کہ باپ کا 2 کلو خون بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ شہزادے مولانا نقی علی خان صاحب جو حضور اعلی حضرت کے والد ہیں، اپنے والد محترم کی حیات طیبہ میں عالم بن گئے، مفتی بن گئے، اور ان کے علم دین کی اور فتاوی کی شہرت ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ درس و تدریس یعنی پڑھنے پڑھانے میں
وہ اتنے ماہر تھے، کہتے ہیں کہ جب وہ پڑھایا کرتے تھے تو ہندوستان کے علماء کرام ان سے استفادہ کرتے تھے، ان کی نشست میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں کچھ کتابیں لکھی ہیں جو نیٹ پر بھی موجود ہیں اور بازار میں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو ان کتابوں کو آپ خرید سکتے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب آئیے، حضور اعلی حضرت امام اہل سنت اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ 1272 میں حضور امام اہل سنت پیدا ہوا۔ 1275 میں صرف 3 سال کی عمر میں امام اہل سنت نے پڑھنا شروع کیا، تو صرف 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید و فرقان حمید ختم کر دیا۔ اچھا، پھر میں آپ کو بتاؤں یہ کمال بات، یہ بچپن میں حفظ نہیں کیا تھا، جب بڑے ہو گئے آپ کے نام کی شہرت ہو گئی، تب ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ لوگ جب خطوط لکھتے مسئلے مسائل معلوم کرنے کے لیے، فتویٰ طلب کرنے کے لیے، تو خط کے اوپر لکھتے حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ احمد رضا خان۔ اللہ اکبر! ایک دن اپنے شاگردوں سے فرمانے لگے، مریدین سے فرمانے لگے، میں حافظ نہیں، لیکن لوگ میرے نام کے آگے حافظ لکھتے تھے، اب لوگوں کی بات غلط نہ ہو تو ایسا کرنا چاہیے کہ مجھے قرآن مجید حفظ کر لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، ہم عالم نہیں ہیں، اور کوئی اگر ہمارے نام کے آگے علامہ لکھ دے، ہمارا تو 2 کلو خون بڑھ جاتا۔ حاجی لکھ دے، حج نہیں کیا لیکن ہم خوش ہو جاتے۔ مفتی لکھ دے، ہم بہت خوش ہو جاتے۔ اچھا، ابھی دیکھیں، ابھی جلسے شروع ہوں گے نا میلاد شریف کے، ابھی اسی پہ جھگڑے ہوں گے پاکستان کے اندر کہ آپ نے ان کے نام کے آگے علامہ کیوں لکھا، شاہ صاحب کا نام اتنا بڑا لکھا، ہمارا چھوٹا کیوں لکھا، شاہ صاحب کی تصویر بڑی لگائی، ہماری چھوٹی کیوں لگائی، ابھی اسی پہ جھگڑے ہوتے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی، تصویر تو ویسی بھی نہیں لگانی چاہیے، اور نام بھی آپ ہمارا چھوٹا لکھ دیں، ہمیں نام کی اور تصویر کی کوئی ضرورت اور کوئی حاجت نہیں، لیکن جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں، علامہ لکھا جائے، حافظ لکھا جائے، قاری لکھا جائے، اور صاحب خطیب پاکستان لکھا جائے، فلاں فلاں یہ لکھا جائے ہمارے نام کے آگے۔ تو آپ دیکھیں، حضور اعلی حضرت امام اہل سنت حافظ نہیں ہے، فرمانے لگے لوگ میرے نام کے آگے حافظ لکھتے، تو یہ بڑی عجیب سی بات، میں حافظ نہیں ہوں اور نام کے آگے لوگ حافظ لکھتے۔ چنانچہ ایسا کرنا چاہیے کہ مجھے قرآن مجید حفظ کر لینا چاہیے۔ تو آپ قرآن مجید حفظ کرنے کا ارادہ کیا، تو دوسرے دن پہلا روزہ تھا، 30 روزے مکمل ہو گئے، اور امام اہل سنت کے 30 پارے مکمل ہو گئے۔ گویا 1 مہینے کے اندر اعلی حضرت امام اہل سنت نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ 1 مہینے میں کیسے حفظ کر لیا۔ تو آپ گناہ کو چھوڑ دیں، گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ بزرگ فرماتے ہیں آپ کا حافظہ بہت قوی ہو جائے، بہت مضبوط ہو جائے، اگر آپ کو توجہ گناہ کی طرف نہیں ہے، اللہ آپ کے حافظے کو بہت قوی فرما دے گا۔ اللہ اکبر! تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے 4 سال کی عمر شریفہ میں ناظرہ قرآن مجید و فرقان حمید ختم کیا۔ 6 سال کی عمر شریفہ ہے، 6 سال کی عمر شریفہ میں بریلی شریف میں میلاد کی محفل ہوتی تھی بڑی رات، یعنی دوسرے دن 12 ربیع الاول شریف، گویا 11 ربیع الاول شریف کی رات بڑی محفل ہوتی تھی۔ اس میں امام اہل سنت نے میلاد مصطفیٰ پر بڑی شاندار طریقے سے گفتگو فرمائی۔ پہلی تقریر گویا امام اہل سنت نے 6 سال کی عمر میں، 8 سال جب عمر شریفہ ہوئی تو دیکھیں مدارس کے اندر جو دینی مدارس ہے، اس میں عربی گرامر کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہدایت النحو۔ ہر مدرسے میں سنیوں کے ہوں یا غیر سنی کے، یہ کتاب ضرور پڑھائی جاتی۔ حضور اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کتاب کی شرح لکھی، 8 سال کی عمر میں لکھی اور عربی زبان میں لکھی۔ آپ سوچیں، ابھی تو 8 سال کی عمر ہو تو بچے کو کتاب کا نام تک زبان پہ نہیں آئے گا، ہدایت النحو۔
اور سوچیں اس کتاب کو پڑھنا، اس کتاب کی شرح عربی زبان میں لکھیں، تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ امام اہل سنت کے گھر میں زبان کون سی بولی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، 8 سال کی عمر میں امام اہل سنت نے وہ کتاب لکھی۔ مختصر یہ ہے کہ 1272 میں پیدا ہوئے، 1275 میں پڑھنا شروع کیا، اور صرف 13 سال 10 مہینے 4 دن یا 5 دن امام اہل سنت نے دین کے تمام علوم کو حاصل کر لیا۔ 13 سال 10 مہینے اور 5 دن میں دین کے تمام علوم کو حاصل کر لیا۔ یہاں 40 سال لوگوں کی عمر ہو جاتی ہے، وضو کرنا ہی نہیں آتا۔ جب ایک مرتبہ ہم نے غسل کے طریقے بیان فرمائے تو ایک صاحب کہنے لگے، شاہ صاحب 40 سال کے بعد میں پاک ہوا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ناک میں پانی ڈالنا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کلی جو ہے وہ اس طرح سے کرنی ہے۔ تو یہ تو ہماری قوم کا حال ہے۔ تو یہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں۔ 13 سال 10 مہینے اور 4 یا 5 دن کی عمر میں تمام علوم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملکہ عطا فرما دیا۔ اچھا، اب یہی عمر ہے، یعنی آپ 14 سال لگا لیں، اور ذرا امیجن کریں آپ 14 سال کا ایک بچہ، قد کتنا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، اندازہ لگایا۔ 14 سال کی عمر میں اپنے والد محترم کے دارالافتاء میں داخل ہوئے۔ ایک کمرہ ہوتا ہے مفتی صاحب کا، کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جونیئر مفتی بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب والد محترم مفتی تھے، آ گئے اپنے والد محترم کی جگہ پر، ایک طرف ہو کر کے بیٹھے، دیکھا ایک پرچہ رکھا ہوا ہے، اٹھایا تو کسی نے سوال پوچھا، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ کسی عورت کا دودھ اگر بچے کی ناک سے ہوتا ہوا پیٹ میں چلا جائے تو وہ حرمت رضاعت کو ثابت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یعنی وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں بن جائے گی یا نہیں بن جائے گی؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں؟ اللہ اکبر، حضور اعلی حضرت 14 سال کی عمر میں قلم اٹھائے اور اس سوال کا جواب تحریر فرمایا۔ اچھا، کتابوں کے حوالے امام اہل سنت کو زبانی یاد، کتابوں کے حوالے بھی دیے۔ اگر میرے پاس وقت بچا تو میں آپ کو بتاؤں کہ عموماً سوالات کیا ہوتے ہیں مفتیان کرام سے، جوابات کیا ہوتے ہیں اور حوالے کیا ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ امام اہل سنت نے جواب تحریر فرما دیا، کاغذ و قلم کو وہیں پر رکھا، باہر آ گئے کسی کام سے۔ تھوڑی دیر میں والد محترم داخل ہوئے، مسند نشین ہوئے، ٹیبل پر دیکھا پرچہ پڑا ہوا، دیکھا سوال دیکھا، پھر جواب دیکھا، حوالے دیکھے، عبارتیں دیکھی۔ تو اب جونیئر مفتی ہوتے ہیں نا ہر دارالفتاء کے اندر۔ اچھا، پہلے ایسا ہوتا تھا جونیئر مفتی ہوتے تھے جب تک مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ حیات رہے، کراچی میں کوئی نیا مفتی پیدا ہی نہیں ہوا، اور جیسے ہی ان کا وصال ہوا، ابھی کھارا در میٹھا در کے اندر اتنے مفتی میں آپ کو دکھاؤں کہ فلسطین میں اتنے مفتی نہیں ہوں گے۔ ہر گلی کے اندر کوئی نہ کوئی مفتی گھسا ہوا ہے، 2 سال کا، 3 سال، 4 سال، اور جو دین کا حال کیا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کی پناہ، روزانہ بس اسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صاحب فلاں مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ تو اب مفتیان کرام اتنے ہو گئے۔ اب حضور اعلی حضرت امام اہل سنت کے والد محترم نے جونیئر مفتیوں سے پوچھا، مولانا یہ جواب تم نے لکھا؟ جی حضور میں نے نہیں لکھا۔ اچھا، پھر یہ جواب تم نے لکھا؟ جی حضور میں نے نہیں لکھا۔ اچھا، یہ جواب پھر لکھا کس نے؟ کہا حضور آپ کے شہزادے احمد رضا آئے تھے اور وہ یہاں بیٹھ کے کچھ لکھ رہے تھے، ان سے پوچھو کیا پتا انہوں نے لکھا۔ فرمایا بلاؤ ذرا احمد رضا۔ حضور اعلی حضرت حاضری خدمت میں فرمانے لگے، بیٹا احمد رضا یہ جواب تم نے لکھا؟ جی ابا جی میں نے لکھا۔ تو والد محترم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور امام اہل سنت کی پیشانی کو بوسہ دیا، اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی مسند پر بٹھایا، فرمایا بیٹھو احمد رضا، آج سے بریلی کے مفتی اعظم تم ہو، اب فتویٰ نویسی کرنا یہ تمہارا کام ہے،
تو امام اہل سنت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 14 سال کی عمر میں اپنے والد کو اس ذمہ داری سے فارغ کر دیا تھا. سوچے 14 سال کی عمر میں فتویٰ دینا کوئی نانی جان کا گھر ہے یا نانی کا کھیل ہے، گڈے گڈی کا کھیل ہے؟ فتویٰ دینا بہت مشکل کام، لیکن امام اہل سنت نے 14 سال میں فارغ کر دیا اپنے والد کو. اچھا اب ایک نیا کام میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا. اب آتے صاحب بزرگ لوگ جناب ہمیں فتویٰ لینا، مفتی صاحب سے ملاقات کرنی. لوگ کہتے جائیے. مفتی صاحب دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے، وہ جاتے اور گھوم کے واپس آ جاتے، کیونکہ ایک امیجنگ کر لیتے نا، ہم ایک تصویر بنا لیتے ہیں خیال میں کہ مفتی صاحب ہوں گے، سفید امامہ بانا ہوگا، سفید کپڑے پہنے ہوں گے، سفید داڑھی ہوگی، مفتی صاحب بھائی اتنا بڑا نام ہوتا ہے. تو اب وہ گھوم کر کے آ جاتے اور کہتے وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں. کہا اچھا پھر وہاں کون ہے؟ کہا وہاں بس ایک 13-14 سال کا بچہ بیٹھا ہوا. اور لوگ کہتے وہ بچہ نہیں ہے، وہی مفتی اعظم ہے. جاؤ تو صحیح، تم کو کون سی زبان میں فتویٰ چاہیے؟ عربی میں وہ لکھ کے دے گا، فارسی میں وہ بچہ لکھ کے دے گا. اللہ اکبر. تو لوگ دنگ ہو جایا کرتے تھے امام اہل سنت کی یہ صلاحیت کو دیکھتے ہوئے. اللہ اکبر. تو پہلا فتویٰ امام اہل سنت نے گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 14 سال کی عمر میں تحریر فرمایا. اچھا امام اہل سنت کا مال یہ ہے کہ انہوں نے کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے. جو کچھ سیکھا اپنے گھر پہ سیکھا، اپنے والد محترم سے پڑھا، اپنے جد کریم سے سیکھا، یا بڑا آپ تحقیق کر لیں گے تو محلے کے 2-4 استاد تھے کہ جن سے آپ نے یہ سارے علوم کو سیکھا. کسی مدرسے میں امام اہل سنت پڑھنے کے لیے نہیں گئے. لیکن یہاں پر ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب وہ امام اہل سنت دارالعلوم دیوبند میں پڑھا کرتے تھے، مولوی اشرف علی تھانوی سے جھگڑا ہو گیا اور بریلی چلے گئے اور وہاں جا کر کے جو ہے وہ نیا مسلک ایجاد کر دیا. یاد رکھو کہ امام اہل سنت جب 1286 میں پڑھ کے فارغ ہوئے تھے اس وقت دارالعلوم دیوبند بنا بھی نہیں تھا. انہوں نے دارالعلوم دیوبند بنا بھی دیا، اعلی حضرت کو داخل بھی کر دیا، مولوی اشرف علی تھانوی کو بھی لے آئے، حلوے پہ جھگڑا بھی کرا دیا، اعلی حضرت کو بریلی بھی پہنچا دیا. تو یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ اور لغو ہیں. امام اہل سنت نے کسی بھی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں. اب میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت امام اہل سنت نے 1291 میں نکاح فرمایا. اللہ تعالی نے آپ کو 5 شہزادیاں عطا فرمائیں اور 2 شہزادے عطا فرمائے. شہزادوں میں ایک حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اور دوسرے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب. مولانا حامد رضا خان صاحب کی خوبی یہ کہ میرے والد محترم علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ میرے نانا حضور بھی کہتے تھے کہ ہندو وہابی دیوبندیوں سے کہا کرتے تھے اگر تم سچے ہو تو اپنے اندر ایک ایسا نورانی چہرے والا شخص دکھا. پوری جماعت میں اگر تم سچے ہو ایک ایسا شخص لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. یہ شان حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب کی ہے. اللہ اکبر. والد محترم کی طریقے سے ظاہر سی بات ہے جب اعلیٰ حضرت نے ہمیں عاشق رسول بنایا تو ان کے شہزادوں کا حال کیا ہوگا، ان کے گھر والوں کا حال کیا ہوگا. اللہ اکبر. جب حضور کی یاد تڑپاتی تو کیا کہتے ہیں؟ روزہ حضور ہوا جو حاضر، اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد، خمیدہ سر بند آنکھیں لب پہ درود و سلام ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. اور جب تحریک پاکستان چلی اس سے پہلے گویا 1921 کے اندر اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گئے اور پھر یہ پاکستان کی موومنٹ جب آگے بڑھی تو حجت الاسلام ہی کے الفاظ اگر جناح صاحب تحریک پاکستان سے دستبردار بھی ہو جائیں تو ہم علماء اہل سنت پاکستان بنا کے دم لیں گے. اللہ اکبر. مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد محترم کے بعد دین متین کی انہوں نے بڑی خدمت. دوسرے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب میرے والد محترم علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کیونکہ میرے والد محترم بھی ان کے مرید اور ہم سب بہن بھائیوں کو میرے والد محترم نے حضور مفتی اعظم ہند کا مرید بنایا. اللہ اکبر. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مفتی اعظم ہند کے مریدوں کی تعداد
جو ریکارڈ پر موجود ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اگر مفتی اعظم ہند پاکستان کا ایک دورہ کر لیتے تو یہ میرے والد محترم کے الفاظ تھے کہ آدھا پاکستان مفتی اعظم ہند کا مرید ہوتا، کہ وہ جہاں جاتے مخلوق کا ایک ہجوم لگ جاتا۔ حضور مفتی اعظم ہند، اللہ اکبر، حضور کی یاد تڑپاتی تو کیا کہتے ہیں، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نا، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور اعلی حضرت امام اہل سنت کے جو ہے وہ 2 شہزادے، تو 91 میں حضور اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو ہے وہ نکاح فرمایا۔ 94 میں 1200 ہم کہیں کہ 94 کے اندر 1294 میں امام اہل سنت ابھی تک مرید نہیں ہوئے تھے، تو مرید ہونے کے لیے ماہرہ شریف پہنچ گئے۔ حضور سیدی مرشدی سید شاہ علیہ رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر والد محترم بھی مرید ہو گئے اور اعلی حضرت بھی مرید ہو گئے۔ پیر و مرشد نے دونوں کو مرید کیا، اور مرید کرنے کے فوراً بعد 13 سلسلوں میں سند خلافت اور اجازت عطا فرما دی۔ اچھا، پہلے خلافتیں ایسی نہیں ملتی تھی جیسے آج کل آپ دیکھیں جو خلافتوں کا حال ہے، ایسا لگتا ہے ریوڑیاں بٹ رہی ہیں، اتنی خلافتیں جو ہے وہ آسان ہو، جس سے دیکھ میں فلاں کا خلیفہ، میں فلاں کا خلیفہ، میں فلاں کا خلیفہ ہوں۔ خلافتیں تو اب بالکل بٹنا شروع ہو گئی، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بڑی محنت، بڑے مجاہدے، عبادت اور ریاضت کے بعد کہیں جا کر کے پیر صاحب سمجھتے تھے کہ ہاں یہ اس قابل ہے، چلو ہم اسے جو ہے وہ خلافت دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیر و مرشد نے مرید بھی کیا اور دونوں کو 13 سلسلوں میں سند خلافت اور اجازت بھی عطا فرمائی۔ آگے بڑھتا ہوں میں۔ 1295 میں حضور اعلی حضرت نے پہلا حج کیا۔ اس حج میں خوش قسمتی یہ تھی کہ آپ کے والدین ساتھ تھے۔ امام اہل سنت حج کرنے کے لیے پہنچے، بھرپور جوانی ہے امام اہل سنت کی، آپ حج کرنے کے لیے پہنچے۔ جب حج کی سعادت حاصل کی امام اہل سنت نے تو پھر سفر شروع ہوا مدینہ شریف کا۔ اب جب مدینہ شریف کا سفر شروع ہوا تو امام اہل سنت نے یہ شاندار نظم تحریر فرمائی، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجائیں پیاسیں، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے قابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا یہاں تڑپنا دیکھو، مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو، وہاں متیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، زینت کعبہ میں تھا لاکھوں عروسوں کا بناؤ، جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو۔ اللہ اکبر۔ دو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود، خاک بوسی مدینے کا بھی رتبہ دیکھو، رقص بسمل کی بہاریں تو منا میں دیکھی، دیل خوناب فشاں کا بھی یہاں تڑپنا دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ یہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے 1295 میں یہ نعت شریف جو ہے وہ تحریر فرمائی۔ واپس آ گئی امام اہل سنت، دوسرا حج کیا امام اہل سنت نے 1323۔ اب یہ 1295 1323 یعنی 1905، اب یہ بہت ایک وقفہ امام اہل سنت نے دوسرے حج کی سعادت حاصل کی۔ اس حج میں امام اہل سنت کے ساتھ آپ کی اہلیہ موجود تھی اور آپ کے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب بھی موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ سفر تھا امام اہل سنت کا کہ جس میں امام اہل سنت نے جب مدینہ شریف حاضری دی تو اپنی سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ امام اہل سنت، اللہ اکبر۔ اور یہ ساری برکتیں لوٹنے کے بعد امام اہل سنت جو ہے وہ واپس ہندوستان تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت نے امام اہل سنت کو کئی علوم پر ملکہ عطا فرمایا۔ بعض علوم تو ایسے کہ لوگوں کو نام، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ان علوم کے نام نہیں معلوم، لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ان کے ایجاد کرنے والے امام اہل سنت، اللہ اکبر۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، علم توقیت، یہ وہ علم ہے جس کا جاننے والا دن میں سورج،
اور رات میں چاند ستارے دیکھ کر کے درست وقت معلوم کر دیتا ہے۔ اس وقت ہر مسلمان کے لیے اس علم کا جاننا بہت ضروری تھا، کیونکہ نماز صحیح طور پر پھر ادا کی جا سکتی تھی۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ اس علم میں بڑی بلندی پر وہ فائز ہے۔ سب سے پہلے متحدہ پاک و ہند میں شمسی سال کے اعتبار سے اوقات نماز کا نقشہ مرتب کرنے والے حضور امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس علم میں اتنے ماہر تھے کہ ایک مرتبہ ہندوستان کا شہر بدایوں وہاں پہنچے تو ایک مولوی صاحب آ گئے، عبد القادر بدایونی صاحب، عرض کرنے لگے حضور کل فجر کی نماز آپ ہماری مسجد میں پڑھائیے۔ فرمائے ٹھیک۔ حضور اعلی حضرت نماز پڑھانے پہنچے، فجر کی نماز میں قرات طویل کی۔ اب جب نماز کے بعد نماز مکمل کرنے کے لیے سلام پھیرا، لوگ اوپر دیکھنے لگ گئے سورج کی طرف، تو مسکرائے۔ فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ کہا حضور آپ نے قرات طویل کر دی، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں سورج کو نکل نہیں آیا۔ فرمایا اطمینان رکھو، ابھی سورج کو نکلنے میں پورے 3 منٹ اور 48 سیکنڈ باقی ہیں، اطمینان رکھو۔ تو اس میں اعلی حضرت امام اہل سنت واقعتاً ماہر ہیں۔ علم تفسیر تعویذات کو پر کرنے کا علم، اس میں بھی حضور اعلی حضرت امام اہل سنت بڑے ماہر تھے، اور کامل مہارت ہونے کے باوجود تعویذات کا معاوضہ نہیں لیتے تھے۔ کوئی اگر معاوضہ دینے کی کوشش کرتا تو فرماتے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ تعویذ بکتا نہیں۔ مولانا ارشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار مجھ سے کہا، چھوٹے شاہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں پڑھا کرتا تھا مدرسے کے اندر، تو بڑی خواہش ہوئی کہ حضور مفتی اعظم ہند مدرسے کی سالانہ تقریب میں تشریف لائے۔ تو ہم نے بڑی محنت کی، سارے دوستوں ساتھیوں نے حضور مفتی اعظم ہند کو دعوت دی۔ حضور مفتی اعظم ہند آئے، جلسے سے خطاب بھی کیا۔ جب جانے لگے تو میں نے ایک لفافے میں کچھ پیسے ڈال حضرت کی خدمت میں پیش، تو مفتی اعظم ہند نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ حضور یہ کرایہ ہے، یعنی آپ اتنی دور سے آئے ہیں اور جائیں گے، یہ کرایہ ہے۔ فرمایا مولانا اپنے پاس رکھو، میں کرائے کا مولوی نہیں، اپنے پاس میں کرائے کا مولوی نہیں۔ تو ان بزرگوں نے بغیر کسی لالچ کے دین کی خدمت کی، جبھی تو ان کے نام ہے۔ ابھی دیکھیں آپ، ابھی شروع ہو جائے گا ربیع الاول شریف کی بہار ہے، آپ دیکھیں عشق مصطفیٰ پہ بیان کرانا 70,000 روپے، علم غیب پہ بیان کرانا 1.5 لاکھ روپے، صاحب فلاں ناخواں کو بلانا ہے 70,000 روپے۔ وہ 70,000 بھی لے گا، اپنا احسان بھی رکھے گا۔ او ہو، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہارے لیے ٹائم نکالا۔ وہ 70,000 بھی لے گا، آ کر کے مائک پہ روئے گا بھی، آنسو ایک نہیں ٹپکے گا، روئے گا بھی، اور اوپر آسمان کی طرف دیکھ کے بات بھی کرے گا۔ اب پتہ نہیں کس سے بات ہو رہی ہے اس کی، کس سے بات چیت چل رہی ہے، یہ بھی ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا معاملات کیا ہیں۔ اور ہماری عوام کو بھی بولے گا ہاتھ اٹھا کے بولو، بٹھا کے بولو، ہاتھوں کو جھنڈا بناؤ، ہاتھوں کو لہراؤ۔ اور قوم اس میں لگی ہوئی ہے، قوم خوش ہے، اور یہ سارے معاملات دیکھ کر ہمارے تمام مخالفین بھی خوش ہیں۔ یار یہ سارے کے سارے بریلوی ٹھیک ٹھکانے پہ لگے ہوئے، انہیں یہی کرنے دو، ان کا یہی کام ہے، انہیں کوئی اور کام آتا جاتا نہیں ہے۔ خدا کے لیے سنی مسلمان اس پہ توجہ دو، اپنے اندر علماء کی جماعت پیدا کرو، اپنے بچوں کو عالم بنو، میدان کے اندر لے کر کے آؤ، کیونکہ دین کا کام کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور اخلاص للہیت کے ساتھ، میں سچ کہتا ہوں، اخلاص للہیت کے ساتھ اگر علماء کی جماعت دین کا کام کرے تو میرے استاد محترم نے جب بخاری ہمیں پڑھائی، مفتی محمد حسین قادری سکر والے رحمت اللہ تعالی، تو فرمانے لگے شاہ صاحب ایک نصیحت میں آپ کو کروں، دین کا کام اخلاص سے کرنا، اللہ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے پرندوں کو دیتا۔ اور واقعتاً میں دیکھتا ہوں، دنیا گھومتا ہوں، پاکستان آتا ہوں، کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ 700 روپے، پاکستانی 1000 روپے، وہ امریکہ گھوم کے آ گئے، کینیڈا گھوم کے آ گئے، صرف 1000 روپیہ خرچ، صرف 1200 روپے خرچ۔ تو مجھے میرے استاد کی بات یاد آتی ہے کہ دین کا کام اخلاص سے کرنا،
اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے پرندوں کو دیتا ہے. اللہ اکبر. تو آج بھی اگر دین کا کام اخلاص سے کیا جائے، میں آپ سے سچ کہتا ہوں یہ قوم بے وقوف نہیں ہے، جانتی سب ہے. آپ نے 70,000 لیے، 1,00,000 لیے، اس نے دے تو دیے، اور پیچھے سے ماں بہن کی بھی اس نے 5 تو گالیاں آپ کو دی ہوگی. تو کیا فائدہ گالیوں کے سائے میں لفافہ حاصل کرنے کا؟ اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کرو. کوئی دیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دیتا وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آئے ہیں نا. جو امامہ باندھا ہوا ہے، یہ ساری عزتیں کس کی وجہ سے؟ اللہ اور رسول کے دین کی وجہ سے. یہ دوڑتی ہوئی گاڑیاں، یہ لوگ، یہ پیسہ، یہ کپڑا، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے صدقے سے ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھر دیا ہے تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری اولادوں کو بھی بھر دے گا. کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اب جو کاروبار شروع ہوگا اس کا سامنا پھر آپ ہی کو کرنا ہے. اللہ اکبر. حضور اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. میں 1-2 بات آخری کر کے گفتگو ختم کرتا. بڑی مصروف زندگی تھی امام اہل سنت، بڑی مصروف زندگی. اتنی مصروف زندگی میں بھی امام اہل سنت نے قرآن مجید و فرقان حمید کا اردو زبان میں ترجمہ کیا. اور میں سمجھتا ہوں ہم جتنے اردو بولنے والے ہیں، امام اہل سنت نے اردو ترجمہ کر کر ہم اردو بولنے والوں پر احسان فرمایا. اچھا یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ امام اہل سنت نے ترجمہ جو کیا اردو زبان میں قرآن کا، اس سے پہلے بھی ترجمے موجود تھے اور بعد میں بھی لوگوں نے ترجمے کی. کچھ لوگوں نے مخصوص صورتوں کے ترجمے کیے. امام اہل سنت نے پورے قرآن مجید و فرقان حمید کا ترجمہ کیا اردو زبان میں. اب دیکھیں انٹرنیٹ کی دنیا ہے. اگر آپ کو واقعی مطالعے کا شوق ہو، آپ جائیں صاحب، سارے اردو زبان کے ترجمے ڈاؤن لوڈ کریں آپ، اور کنز الایمان شریف کو بھی ڈاؤن لوڈ کریں. پھر آپ ذرا بیٹھیں، باریک بینی سے جائزہ لیں کہ امام اہل سنت کے ترجمے کی خوبی کیا ہے. کیوں لوگ امام اہل سنت کے ترجمے پر توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو میں کچھ جھلکیاں آپ کو بتاتا ہوں اس کی. مثال کے طور پر قرآن مجید و فرقان حمید پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 15 ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا اللہ یستہزئ بہم. اب ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، میں ان کے نام نہیں لے رہا. تم میرے بندوں سے ہنسی کرتے ہو، ان کی طرف سے میں تمہارے ساتھ ہنسی کرتا ہوں. کیا یہ ہنسی کے الفاظ، آپ سب سے پوچھتا ہوں میں، اللہ کی شان کے لائق ہیں؟ تم میرے بندوں سے ہنسی کرتے ہو، ان کی طرف سے میں تم سے ہنسی کرتا. کسی نے ترجمہ کیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے. معذرت. کسی نے ترجمہ کیا اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے. کسی نے ترجمہ کیا اللہ ان کو بناتا ہے. کسی نے ترجمہ کیا اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے لیے مذاق کے الفاظ، بناتا ہے کے الفاظ، ٹھٹھا کے الفاظ، کیا یہ اللہ کی شان کے لائق ہے؟ نہیں. امام اہل سنت ترجمہ کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اللہ اکبر. یہ ترجمے آپ ایک طرف رکھیں اور کنز الایمان ایک طرف. اللہ اکبر. میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں. 19واں پارہ سورہ نمل آیت نمبر 50 فرمایا گیا وہ مکروا مکرا ومکرنا مکرا. ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے بنایا ایک فریب. غرض وہ ایک داؤ چلے اور ہم بھی ایک داؤ چلے. یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے بھی چلی، اور انہوں نے کیا مکر اور ہم نے بھی کیا مکر. اللہ کے لیے مکر کے الفاظ، اللہ کے لیے چال کے الفاظ، اللہ کے لیے داؤ چلے کے الفاظ، اللہ کے لیے فریب کے الفاظ ترجمہ کرنے والوں نے استعمال کیے. اعلی حضرت کہتے ہیں اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. اللہ اکبر. دیکھیں گے کتنا کرم تھا اللہ اور اس کے رسول کا.
اور آگے بڑھتے ہیں 30واں پارہ سورہ دوحہ آیت نمبر 7. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ترجمہ کیا اور اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا. یعنی معاذ اللہ حضور ہی کو پتہ ہی نہیں کہ شریعت کا راستہ کیا ہے، حضور بے خبر. کسی نے ترجمہ کیا اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سمجھایا. کسی نے ترجمہ کیا اور راستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا راستہ دکھا دیا. کسی نے ترجمہ کیا اور تم کو دیکھا کہ رائے حق کی تلاش میں بھٹکتے پھر رہے ہو تو تم کو دین کا سیدھا راستہ بتلا دیا. کسی نے ترجمہ کیا اور تمہیں گم کردہ راہ پایا تو تمہیں ہدایت کی. کسی نے ترجمہ کیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا تو پھر ہدایت بخشی. یعنی نبی کو معاذ اللہ دین کے راستے کو ہی پتہ نہیں. حضور علیہ السلام دین کے راستے کے لیے معاذ اللہ بھٹک رہے. اعلی حضرت ترجمہ کرتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. اللہ اکبر. یہ ترجمہ حضور اعلی حضرت امام اہل سنت کا. اچھا کوئی کہ شاہ صاحب میں اتنا بڑا آدمی تھوڑی ہوں، میں تو ٹھیلے پر کیلے بیچتا ہوں، میں تو فروٹ بیچتا ہوں، میں تو کچوری بیچتا ہوں، مجھے تو یہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. اب کوئی ایسی بات بتا دے تاکہ ہم کہیں بیٹھے تو کسی کو سمجھا تو سکے. چلو تمہیں بسم اللہ شریف تو یاد ہے نا، سب سے کہو کہ اس کا ترجمہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. ایسی ترجمہ کرتے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحمت والا. ہم بچپن سے اسکول میں جب رہے تو ایسے ہی ترجمے پڑھتے ہوئے آئے نا، شروع کرتا ہوں شروع کرتا ہوں. اعلی حضرت کا کمال دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. تو گویا اعلی حضرت فرماتے یہ کہہ تو رہے ہو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام. تو اللہ کے نام سے کہاں شروع کی؟ تم نے تو لفظ شروع کے نام سے شروع کی. تو ترجمہ کرو اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا. اچھا دوسری خرابی کیا ہے اس ترجمے میں؟ آدمی پڑھے تو کہتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، عورت پڑھے تو کہتی ہے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ کرتا ہوں کرتی ہوں یہ کس کا معنی ہے؟ تو اس الجھن کو ختم ہی کر دیا. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اب چاہے مرد پڑھے چاہے عورت پڑھے، مختصر سے الفاظ امام اہل سنت نے بڑے جامع ہمارے سامنے رکھ دیے. تو واقعی دوستو امام اہل سنت کا ہم پر احسان ہے، ان کے خاندان کا ہم پر احسان ہے، ان کے شہزادوں کا ہم پر احسان ہے. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں جتنے لوگ، میں مسجد کے چندے کا اعلان کر دیتا ہوں تاکہ کارکنان آپ سے چندہ حاصل کریں، اور کام بھی دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سے بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے. اور ہمارے جو بلڈر ہیں الطاف بھائی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے کہا شاہ صاحب میں نے اس مسجد کے لیے ویتنام سے پتھر منگائے ہیں، یعنی ماربل جو لگے گا ویتنام کا انشاءاللہ اب جو مہینہ شروع ہوگا وہ جہاز پہنچ جائے گا. تو ہماری خواہش ہے کہ یہ حصہ بھی ماربل ہو جائے پورا، اور یہ اوپر کی پہلی منزل بھی جو ہے پوری خواہش ہے کہ ماربل ہو جائے. اور وہ ہے ایک مصلی بہت مہنگا، یعنی اگر آپ کو دیکھنا ہو تو پہاڑی والی مسجد میں آپ جائیں تو پیچھے کا جو حصہ ہے اس میں لگایا گیا تھا غالباً 8 مہینے یا سال ہو گیا ہوگا، وہ ماربل وہاں پہ لگایا گیا. تو اس وقت وہ 4,500 کا ایک مسلح تھا. لیکن جو تبدیلی آئی اور قوم کو جو تبدیلی کا شوق تھا، انڈے دیں گے، مرغیاں دیں گے، بچے دیں گے، انہوں نے کیا کیا وہ مسلح پہنچ گیا 7,500 روپے پر. تو اب ایک مسلح ہم کو پڑے گا 7,500 روپے پر. اور انشاءاللہ تعالی انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ میں آپ کو لگا کر کے دوں گا. تو میں کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے بھی آپ حصہ لینا چاہتے ہیں مسجد کی تعمیر میں، اگر خواہش اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، لوگوں بہت دیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صاحب ایک فلور پر ہم جو ہے وہ ماربل لگا دیں، بالکل آپ آئیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں، ہم آپ کو اجازت دیں گے ایصال ثواب کے لیے. بالکل آپ لگا سکتے ہیں، لائٹس لگانا چاہے لائٹس لگائیں، پنکھے لگانا چاہتے ہیں پنکھے لگائیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اب یہ فنیشنگ کا کام ہے،
یہ سیڑھی بھی ہم نے کسی مقصد کے لیے روکی ہوئی تھی، لیکن اب دیکھیں انشاءاللہ اس پر بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ہماری کوشش ہے، میں نے آپ سے کہا کہ شعبان سے پہلے پہلے یہ کام مکمل ہو جائے اور لوگ اطمینان سے آ کر کے یہاں پہ نماز پڑھیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب آپ کے چندے کی بدولت ہوا، یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ رسول کا کرم تو ہے، یہ آپ کے چندے کی بدولت ہوا ہے، اور ابھی تک اس پر ایک وافر مقدار میں پیسہ لگ چکا ہے، تقریباً میں آپ کو بتاؤں 11 کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا۔ وہ 40,000 سے میں نے شروع کیا تھا کام، آپ سب موجود تھے جب میں نے اعلان کیا تھا۔ یہ لوگوں کی محبت، لوگوں کا پیار، 11 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کم وقت میں الحمدللہ اسٹرکچر قائم ہو چکا ہے اور کام بھی بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ تو آپ دعا کریں، جتنے دوست ساتھی احباب ہیں جنہوں نے اس میں حصہ لیا، مشورہ دیا، جس طرح بھی کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ اور آپ لوگ جو پیسہ دیتے ہیں یقیناً یہ سب بھی مسجد ہی کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے پیسوں میں برکت عطا فرمائے۔ تو آخری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ہم پر احسانات ہیں، ہم نے اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہنا، اور جتنے لوگ اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہے، یعنی ان کے شہزادوں کے دامن سے وابستہ رہے، ان کے خلفاء کے دامن سے وابستہ رہے، ان کی زبانوں سے کبھی آپ نے کوئی گستاخی نہیں سنی کہ کسی صحابی رسول کی گستاخی کی ہو، کسی جو ہے وہ کسی خلیفہ کی گستاخی کی ہو، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ ان بزرگوں نے ہمیں ادب سکھایا اور فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو ادب کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، انشاءاللہ کامیابی تمہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گستاخی سے محفوظ فرمائے، اور یہ جتنے گستاخ اور بے ادب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔